کی کہانی سناؤ، کنان کی زمین کی ایک کہانی سنو۔ قرآن کا تذکرہ کیا ہے اور وہ کہانی کسی اور کی نہیں، اللہ کے اس عظیم پیغمبر کی کہانی ہے جسے دنیا حضرت یوسف علیہ السلام حسین اتنے تھے کہ جب پانی پیتے تھے تو گلے کے اندر اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ حسن تھا حضرت یوسف کا، ماں اس حسن پہ واری جاتی، باپ بیٹے کے اس حسن سے فدا رہتے۔ 11 بھائی حضرت یوسف کے تھے، حضرت یوسف کو ملا کے 12 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ دونوں ایک ماں سے تھے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت راحیل تھا۔ پیدا ہونے کے بعد کچھ دن کے بعد والدہ کا وصال ہو گیا۔ آپ باپ کی چادر شفقت میں آئے، باپ نے پرورش کی۔ ہاں صاحب، ہم لوگ باپ کو نا یہ سوچتے کہ باپ ہم سے پیار نہیں کرتا، مائی ہم سے پیار کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لہجہ سخت ہے، اس کا مزاج گرم ہے، اس لیے ہم کہتے باپ ہم سے پیار نہیں کرتا۔ اور نہیں، اگر یہ پیار نہ کرتا تو خدا کی قسم یہ تپتی ہوئی دھوپ میں تیرے لیے مزدوری کرنے نہ جاتا۔ اگر اس سے تجھ سے اس کو محبت نہ ہوتی تو یہ جا کر کے روڈوں پہ آدھی رات کو کھڑا نہیں ہوتا۔ جب دنیا برسات کے موسم میں بستروں پہ بیٹھی ہوتی ہے تب تیرا باپ تیرے لیے روزی تلاش کرنے نکلتا ہے۔ اگر یہ باپ کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنی قربانیوں کے بعد بھی بیٹا بلڈنگ بنائے اور دروازے پہ لکھ دے یہ میری ماں کی دعا ہے اور باپ کا ذکر ہی نہ کرے، تو ذرا مجھے سچ بتا کہ اس جملے سے باپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو جوانوں، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً تکلیف ہوگی۔ گاڑی خریدی، لکھ دیا یہ میری ماں کی دعا ہے۔ عجیب حال ہے ہماری قوم کا، جو بھی آتا ہے ماں کی شان، ماں کی شان، اور یار باپ نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ نہ یہاں سے باپ کی شان بیان کی جا رہی ہے، نہ وہاں سے سننے کو تیار ہے۔ وہاں سے بھی کہتا اماں کے رتبے بیان کر دو، اور یہاں سے بھی صرف ماں کی شان ماشارے پہلی ہے۔ اور یار کبھی باپ کی کہانی بھی تو سنایا کرو نا، اس نے اولاد کے لیے کتنے دھکے کھائے ہیں، کتنے باپ اولاد کے لیے کماتے کماتے موت کو گلے لگا چکے چلے گئے۔ اس کڑوی سچائی کو کون بیان کرے گا؟ لکھ دیتے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ تو یار تیری بلڈنگ بنی اچھی بات ہے، تو نے لکھ دیا ماں کی دعا، تو سچ بتا وہ ماں کی دعا ہے تو باپ نے پوری زندگی بد دعا کرتا رہا؟ سوچو باپ نے کیا بد دعا کی ہے؟ جب بھی کبھی اللہ تمہیں نعمت دے اور اس پہ کسی کا نام لکھنا چاہو تو صرف ماں کا نام مت لکھنا، بلکہ یہ لکھنا یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ بچوں جوانوں یہ بات ذہن نشین کر لینا، میں فری فنڈ میں جنت بانٹنے کہیں نہیں جاتا، بس انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اگر آپ نے میری اتنی بات پر عمل کر لیا کہ ہم کبھی بھی لکھیں گے تو صرف ماں کی دعا نہیں بلکہ ماں باپ کی دعا لکھیں گے، تو میں سمجھوں گا میرا آنا قبول ہو گیا، بھائی ذاکر کا بلانا قبول ہو گیا۔ اتنی بات پہ بھی اگر عمل کر لیا گیا، مہربانی کرو ماں باپ کے احسانات کو مانو، ورنہ تم نے دیکھا نہیں کتنے لینڈ مین میں جو لائٹ سنبھالتے رہتے، لائٹ آ جاتی ہے وہیں پہ جل جاتے 11,000 کی لائن سے، اور کون سی خوشی لائی تھی اسے موت کے قریب؟ اس کے اپنے شوق رہ گئے تھے۔ کتنے لوگ ایسا ہم نے اخباروں میں پڑھا ہے، خبریں سنی ہے، پہاڑ پر کام کرنے گیا تھا، پیر پھسلا نیچے گرا، بھیجا نکل گیا۔ اور کس کے لیے گیا تھا مزدوری کرنے؟ تیرے لیے۔ کسی پہ بارش میں مزدوری کرتے کرتے بجلی گری اور باپ مر گیا، اور وہ کس کے لیے مرا؟ تیرے لیے۔ آج اس کے اتنے بڑے انعام کی قیمت تو نے کیسے چکائی کہ نہیں جی مجھے باپ کا چہرہ ہی اچھا نہیں لگتا؟ اور تجھے معلوم نہیں میرے نبی نے اپنے چچا سے کہا تھا چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو، لوگ کہتے ہیں آپ کی صورت میرے باپ عبداللہ سے ملا کرتی تھی، جب آپ میرے پیچھے چلتے ہو تو مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی یہ باپ کو درجہ دے رہے ہیں، چچا سے کہہ رہے ہیں پیچھے نہ چلو، آج بیٹا باپ سے ایک آگے چلتا ہے۔ مہربانی کرو، باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کا باپ نہ بنو، اس کا سہارا، اس کا استاد نہ بنو، اس کا وارث بنیے۔
اور مہربانی کرو رشتوں کی قدر کر لو، رشتوں کا خیال کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن بیٹھے نا باپ کی گود میں، صبح کو اٹھ کے کہنے لگے ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے کون سا خواب؟ کہنے لگے میں نے 11 ستاروں کو اور چاند سورج کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ بولو لیکن سر نہیں ہلانا، آپ تھوڑا سا ذرا زبان ہلا دیجیے، ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ کیا کہا حضرت یوسف نے؟ ابا میں نے 11 ستاروں کو اور چاند و سورج کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس خواب کا بیان کرنا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کہنے لگے بیٹے تیرا خواب بتا رہا ہے کہ تیری میری جدائی کا وقت قریب آ گیا، تیری میری جدائی کا وقت قریب آ گیا، مگر بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ بتانا۔ کیوں کہ اگر وہ سن لیں گے تو تجھ سے ویسے ہی حسد کرتے ہیں، تیری جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف نے اس بات کی تو گانٹھ باندھ لی، لیکن گھر کے اندر یہ بات کرتے ہوئے آپ کی بھابیاں سن رہی تھی ان باتوں کو۔ جیسی آپ کے بھائی گھر میں آئے انہوں نے اپنے اپنے شوہروں سے یہ بیان دیا کہ آج یوسف نے ایسے ایسے اپنے والد سے یہ خواب بیان کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ جیسے انہوں نے اس بات کو سنانا تو وہ پیچھے پڑ گئے حضرت یوسف کے، پھر پلاننگ کی کہ اب اس کو یہاں سے ہٹا دینا ہی بہتر ہے کہ بیٹے تو ہم بھی ہیں، پھر اسی سے اتنا پیار کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ پلاننگ ہونے لگی، کسی نے کہا لے جا کر کے قتل کر دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے لے جا کر کے دوسرے شہر میں چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، پلاننگ ہونے لگی۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا لے کر کے تو چلو۔ 10 بیٹے آئے حضرت یعقوب کے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ابا جی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ کیا کرو گے؟ ہمارا دل چاہتا ہے کہیں نے اپنے ساتھ گھومنے کے لیے لے کر کے جائیں۔ جیسی اتنی بات کہی فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا مجھے ڈر ہے کہیں میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ دیکھیے تو صحیح، اللہ کے نبی کا علم دیکھیے، آپ فرماتے مجھے ڈر ہے کہیں میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ جیسے آپ نے اتنا جواب دیا، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں بابا میرے بھائیوں کا دل نہ ٹوٹ جائے، اجازت دے دیجئے نا۔ اگر یہ کہتے ہیں تو پھر مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت یعقوب بیٹے کا انجام جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ آج یوسف جائے گا تو 40 سال تک نظر نہیں آئے گا۔ حضرت یعقوب کو بیٹے کی جدائی کا پتہ تھا، لیکن پھر بھی باطل ناخواستہ بیٹے کے اصرار پر حضرت یوسف کے کہنے پر اجازت دے دیتے ہیں۔ اور جب آپ جانے لگے نا تو آپ کی ایک بہن حضرت زینب ہے، حضرت یوسف کی بہن لگتی ہے۔ جب حضرت یعقوب رخصت کرنے کے لیے اٹھے ہیں، پہلے حضرت یوسف کو نہلایا ہے، نئے کپڑے پہنائے ہیں، بالوں میں تیل ڈالا ہے، بیٹے کو سجایا سوارا ہے، رخصت کرتے جا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ بھائیوں نے کہا تھا پاپا رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی پریشانی ہوگی تو یوسف کے 10 بھائی ہٹے کٹے جوان ہیں، ہم اپنی جان پہ اس مصیبت کو جھیل لیں گے، بھائی پہ کوئی آفت نہیں آنے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام رخصت کرنے آئے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو الوداعی سلام کیا ہے، بیٹے کا ماتھا چوما ہے، چیخ نکلی حضرت یعقوب کی، اور جہاں تک حضرت یوسف نظر آتے رہے کھڑے ہو کے بیٹے کو دیکھتے رہے ہیں۔ بھائیوں نے حضرت یوسف کو کاندھے پہ بٹھایا ہے اور بٹھا کے لے کر کے چلے، جہاں تک حضرت یعقوب نظر آتے رہے بھائی کو کاندھے پہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ جیسے نظروں سے اوجھل ہوئے ہیں، ادھر حضرت یعقوب پہ کھڑے ہوئے ہیں، گزرگاہ کو دیکھ رہے ہیں جس سے بیٹا گزر کے گیا ہے۔ جانتے ہیں 40 سال تک اب یوسف سے ملاقات نہیں ہونی ہے۔ یہ جگر کا ٹکڑا تھا حضرت یعقوب کے، جس کے دل کے بغیر یعقوب کو قرار نہیں آتا تھا، آج ان کے جگر کا ٹکڑا جدا ہوا ہے۔ پیچھے سے حضرت یعقوب کی بیٹی حضرت یوسف کی بہن جس کو تاریخ میں زینب بھی کہا گیا ہے، ایک اور نام لیا گیا ہے، توڑ توڑ کے آئی ہے، کہتی بابا میرا بھائی کہاں ہے؟ حضرت یعقوب کہتے ہیں بیٹی وہ تو ابھی ابھی چلے گئے ہیں۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ بہن کی آہ نکل
جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹی کیا ہوا، کیوں آگ نکلی ہے؟ تب حضرت یوسف کی بہن نے کہا تھا بابا میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میرے بھائی یوسف کو 10 کتوں نے گھیر لیا ہے اور لگتا کہ آج وہ خواب سچا ہونے والا ہے۔ بابا جی واپس بلائیے یوسف کو، کہا بیٹی مشیت یہی چاہتی ہے، مشیت ایسی یہی ہے، اب یوسف کو واپس نہ بلایا جائے گا۔ آپ نے بیٹی کو تسلی دی ہے اور پھر آ کر کے یوسف کی گزرگاہ میں دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ادھر کا حال ملاحظہ کرو، آپ سی بات پر بھائیوں سے ناراض ہو جایا کرتے ہو۔ کون سا ستم نہ کیا 10 بھائیوں نے حضرت یوسف پر، کون سا ظلم نہ کیا جو حضرت یوسف کی ذات پر نہ کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، جہاں تک حضرت یعقوب نظر آتے رہے ہیں بھائی پیار کرتے رہے، جیسی موڑ موڑے حضرت یعقوب کی نظروں سے اوجھل ہوئے، بھائی نے حضرت یوسف کو زمین میں پٹکا، جیسے پٹکا ہے بڑے بھائی نے آ کے کہا تھا اب پتا تجھے بہت خواب دکھائی دے رہے ہیں، پتا تیرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ایک بھائی نے پٹائی شروع کی ہے، آپ دوسرے بھائی کی طرف رہے، اس بھائی نے بھی مارنا شروع کیا، ارادہ قتل کا تھا، اتنا حضرت یوسف کو مارا گیا، اتنا پیٹا گیا، ایسا لگتا تھا کہ اب دم نکلنے والا ہے۔ اتنے میں بڑے بھائی نے آ کے کہا جس کا نام شمعون تھا، اس نے آ کر کے 9 بھائیوں کو روکا اور کہا خبردار اب اور ہاتھ مت اٹھا دینا، لگتا کہ یوسف کی جان نکلنے والی ہے، اگر یہ قتل ہو گئے، جان نکل گئی تو ہم مرنے کے بعد اپنے رب کو کون سا منہ دکھائیں گے، ہم جہنمی ہو جائیں گے۔ اب کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اب اس کو اٹھاؤ، یہاں سے کسی جنگل میں جا کر کے دور ڈال دو، کوئی کہتا تھا شہر میں پھینک دو، کوئی کہتا تھا جنگل میں پھینک دو۔ آخرکار شیطان آیا ان کا مشیر بن کے، اس نے مشورہ دیا ایسا کرو کہ ان کو کنویں میں جا کر کے ڈال دو۔ بھائی بھی متفق ہو گئے، حضرت یوسف کے ہاتھوں کو باندھا گیا، آپ کے بدن کے کپڑے اتارے گئے اور باپ کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ایک بکری ذبح کی گئی اور بکری ذبح کرنے کے بعد آپ کے کرتے کو خون سے رنگا گیا، حضرت یوسف کو کنویں میں لٹکایا گیا۔ کنویں کی عجیب صورت تھی کہ وہ اوپر سے تنگ تھا، نیچے سے کشادہ تھا، جب رسی کٹنے لگی رب نے فرمایا جبریل امین عرض کرتے جی رب جلیل کا جلدی کر یوسف کی رسی کٹ چکی ہے، وہ کنویں کی طرف جا رہے ہیں، جنت سے تخت بھی لے کے جا، لباس بھی لے کر کے جا، اور جا کر کے ان کے پہنچنے سے پہلے ان کے قدموں کے نیچے بچھا دے اور ان سے جا کر کہہ دینا یوسف اداس نہ ہو، صبر کرنا تیرا کام ہے اور وہ تمہیں بلند کر دینا یہ تیرے پروردگار کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند مفتی حماد رضا صاحب اللہ سبحان اللہ۔ کون سا ستم بھائی، کون سا ستم بھائی نے نہ کیا، وہ کون سا ظلم تھا جو حضرت یوسف پہ نہ ہوا۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا بھائیوں نے اور واپس پلٹے شام کے وقت، واپس آئے، قرآن فرماتا وجاءوا اباہم عشاء یبکون، رات کے وقت اپنے والد کے پاس وہ روتے ہوئے آئے اور ہاتھ میں ان کے حضرت یوسف کا کرتا تھا، قمیص تھی حضرت یوسف کی، جانتے ہو یہ کون سی قمیص تھی؟ اللہ اکبر، اس قمیص کو نسبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، کس سے؟ بول دو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے نسبت کی اس قمیص کو۔ آئے شام کو کہنے لگے ابا ہم آگے نکل گئے تھے، یوسف پیچھے رہ گئے، بھیڑیا آیا اور حضرت یوسف کو کھا گیا اور کہا یہ ان کی قمیص ہے۔ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو کھولا اور کھول کے کہنے لگے بھیڑیا کتنا عقلمند تھا، میرے یوسف کو کھا گیا اور اس کے کرتے پہ ذرا سا کھوتا تک نہیں لگا، بڑا چالاک بھیڑیا تھا کہ پورے یوسف کو کھا گیا اور کرتا کہیں سے نہ پھٹا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور آئے اس مقام پر جہاں بکریاں چراتے تھے یہ، اور آنے کے بعد پہاڑ کے ٹیلے پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد آواز دے کے کہا تھا او جنگلی جانوروں ذرا باہر نکلو، آج اللہ کا نبی تم سے حساب لینے آیا ہے۔ یہ بات کہی تھی آج اللہ کا نبی
تم سے حساب لینے آیا ہے۔ آپ کی آواز کا گونجنا تھا، سارے جانور جتنے درندے تھے آپ حضرت یعقوب کے سامنے جمع ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں بتاؤ میرے یوسف کو کس نے کھایا ہے؟ کون سا وہ جانور ہے جس نے یوسف کے اوپر اپنے پنجے جمائے ہیں؟ ہر بھیڑیا ہر درندہ گردن جھکا کے کہہ رہا تھا یعقوب ہماری اوقات کیا ہے ہم تیرے یوسف کو کھا سکے؟ کافر بتاؤ تو صحیح، اگر نہیں کھایا ہے تو یہ مردے پہ خون کیسا ہے؟ یہ خون کس چیز کا ہے؟ تب ایک بھیڑیے نے کہا تھا میں تو روزی کی تلاش میں نکلا تھا، میں رزق کی تلاش میں آیا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ آپ کا ایک بیٹا بکری کو ذبح کر رہا تھا اور اس کرتے پہ خون لگا رہا تھا۔ کہا یعقوب یہ تیرے یوسف کا خون نہیں ہے بلکہ یہ بکری کا خون ہے، گوشت میں نے کھایا ہے، خون مجھ پہ لگایا گیا ہے۔ ہماری اوقات کیا ہے جو تیرے بیٹے کو ہم غلط نظر سے دیکھ سکیں؟ کہا یعقوب ہماری صفائی کو قبول کر لے ورنہ قیامت تک روتے رکھیں گے۔ حیات الحیوان کے اندر علامہ طبیری لکھتے ہیں کہ قیامت تک بھیڑیے جب تک روئیں گے یہی کہتے رکھیں گے یعقوب ہم نے گناہ ہے، ہم نے تیرے یوسف کے اوپر پنجے جمائے۔ شیخ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ علامہ ضمیری لکھتے ہیں آج بھی جب بھیڑیے روتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں یعقوب ہم بے گناہ ہیں، ہم نے تیرے یوسف کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اللہ اکبر۔ یہ چلے گئے تو بھائی 3 دن کے بعد ایک قافلے کا گزر ہوا۔ جب ایک قافلے کا گزر ہوا انہیں پانی کی ضرورت پڑی، المختصری انہوں نے ڈول ڈالا۔ حضرت جبریل کہنے لگے یوسف اس میں بیٹھ جائیے۔ جتنے دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے حضرت جبریل ان کا دل بہلایا۔ اور یار کبھی رب کی رضا کے لیے مصیبتیں تو اٹھا کے دیکھو۔ آج ذرا سی مصیبتیں آ جاتی کہتے ہیں یہ ساری مصیبتیں اللہ نے میرے ہی مقدر میں لکھی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سے ایک شخص گزرا، اس کے ماتھے پہ پٹی بندھی تھی، مفتی صاحب صلی اللہ اس کے ماتھے پہ پٹی بندھی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا بہت تیز درد ہے سر میں۔ آپ نے فرمایا کیا اس سے پہلے بھی ہوا؟ کہنے لگا کبھی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا عمر کتنی ہو گئی؟ وہ کہنے لگا 40 سال۔ آپ فرماتی تو کتنا ظالم ہے، جس رب نے تجھے 39 سال 11 مہینے سکون دیا تو نے کبھی اس کے شکر کی پٹی اپنے سر پہ باندھی؟ آج ایک بار درد کیا ہو گیا تو نے ناشکری کی پٹی اپنے سر پہ باندھی؟ او بھائی اگر مصیبتیں بھی آیا کریں آفتوں کو دیکھ کے آہو فغا نہ کیا کرو، ہاتھ اٹھا کے کہا کرو یا اللہ جس میں تو راضی ہے اس میں ہم بھی راضی ہیں۔ سبحان۔ اور پھر دیکھو اللہ کیسے رتبے بلند کرتا ہے، اور پھر دیکھو کیسے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ کہا یوسف صبر کا دامن مجھ کو دے۔ 3 دن گزر گئے، ہم نے کنویں میں ڈالا ہے، ہم ہی تجھے نکالیں گے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہم نے تجھے کنویں میں ڈالا ہے، ہم ہی نکالیں گے۔ آیا قافلہ ڈول میں بیٹھ گئے، رسی کھینچی، جیسی ڈول کھینچنے والے نے دیکھا حضرت یوسف کا چاند سا چہرہ نظر آیا۔ اس نے کہا میرے قافلے والوں خوشخبری ہو کتنا خوبصورت بچہ مل گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف کا وہ چہرہ تھا جسے پیاسے دیکھنے تو پیاس ختم ہو جائے اور بھوکے دیکھنے تو بھوک ختم ہو جائے۔ قسم خدا کی سوچو اگر یوسف کا حسن ایسا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا حسن ایسا ہے۔ سبحان۔ ہاں تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ حسن ان کا تھا۔ جیسے انہوں نے نکالا تو بھائیوں نے سوچا چلو چل کے دیکھیں زندہ کے ختم ہو گیا۔ ہاں زندہ کے ختم ہو گئے یہ سوچ کر کے آئے تھے دیکھنے۔ جب دیکھا حضرت یوسف کو ان کے پاس تو انہوں نے سوچا اچھا یہ تو باہر نکل آیا۔ کہنے لگے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا یہ ہمیں کنویں میں ملا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف کے کان میں کہہ دیا اگر تم نے راز کھولا تو ہم جا کے بنیامین کو بھی قتل کر دیں گے۔ اور حضرت یوسف کو بنیامین سے بڑا پیار تھا۔ ڈر گئے، چپ ہو گئے۔ بھائیوں نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا یہ ہمیں کنویں میں ملا۔ کہنے لگے یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے۔ اس وقت
بھگوڑا غلام ہونا یہ عیب ہوتا تھا غلام کے لیے، جس سے قیمت بھی گھٹتی تھی۔ جیسی اتنی بات کہی نا تو وہ کہنے لگے اچھا پھر اسے بیچ دو۔ تو بھائیوں نے کہا کتنے میں خریدو گے؟ کہنے لگے 18 درہم۔ ایک روایت میں آیا ہے ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام آئینے کے آگے کھڑے تھے، شیشے کے آگے حضرت یوسف کھڑے تھے، اپنا حسن دیکھا، سوچنے کے لگے یا اللہ تو نے مجھے کتنا حسین بنایا ہے، میرے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہوگا۔ فوراً غیب سے آواز آئی یوسف یہ جو تجھے حسن دیا گیا ہے نا یہ میرے محبوب کے حسن کا صدقہ دیا گیا ہے۔ ہاں یہ محبوب کے حسن کا صدقہ دیا گیا ہے۔ اب سوچتے ہوں گے لوگ اگر یوسف کا حسن ایسا ہے تو پھر مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے؟ بتا دوں ایک جھلک لے نبی کا حسن کیسا ہے؟ بتا دوں؟ تب بتاؤں گا جب بولیں گے یا رسول اللہ، ورنہ میں پڑھ دوں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا ارادہ ہے ذرا بول دیں یا رسول اللہ، بدلاؤ۔ حسن کا جلوہ مصطفیٰ کا دیکھیں۔ حضرت جبریل معراج کی رات مصطفیٰ کو جب لینے آنے لگے نا، جنت سے لالٹین قندیل جنت سے جنتی چراغ، 27ویں شب تھی، بادل بھی تھا، رمجھم بارش تھی۔ آپ نے سنا ہوگا چوماسے کی بدلی والی راتیں بڑی کالی ہوتی، چوروں کا بڑا داؤ لگتا ہے، اس لیے کہ ان راتوں میں اگر روشنی نہ ہو تو اتنا اندھیرا ہوتا ہے اس ہاتھ کو یہ ہاتھ نظر نہ آئے۔ 27ویں شب بادل کا موسم، رمجھم بارش، جبریل امین نے جنت سے قندیل لی ہے، لے کر کے جب چلنے لگے آواز قدرت آئی جبریل یہ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں مالک تیرے محبوب کو دولہا بنانا ہے، 27ویں شب ہے، سورج بھی چھپا ہے، چاند بھی چھپا ہے، اندھیری رات ہے، بدلیوں والی رات ہے، یا اللہ اندھیرے میں تیرے محبوب کو دولہا کیسے بناؤں گا؟ اس لیے جنت کی قندیل لے کے جا رہا ہوں۔ آواز آئی جبریل یہ قندیل یہی رکھ دو، میرے محبوب کو اس قندیل کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ زمین پہ اندھیرا بہت ہے، آواز قدرت آتی ہے، اے جبریل جاؤ محبوب کے تلووں کو بوسہ دینا، اور جب محبوب اٹھ جائیں تو ہم نے اپنے محبوب کے چہرے پر 70,000 پردے اپنی غیرت کے ڈال دیے ہیں، صرف ایک پردہ ہٹا دینا، ایک پردہ ہٹے گا کہ صرف اس آنگن کو نہیں بلکہ محبوب کے چہرے سے سارے زمانے کو روشن کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ ہٹ جائے تو زمانہ روشن ہو جائے، اور جس کے چہرے سے 70,000 پردے ہٹا دو پھر اس جلووں کو دیکھنے کے تاباس میں رہ جائے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں پوچھتے زنا، سر کٹاتا ہے تیرے نام پہ مردان عرب۔ میں نے کہا تھا صاحب رشتوں کی قدر کرو۔ حضرت یوسف کے دل میں خیال آیا اتنا حسین بیٹا اگر میرے باپ مجھے بیچتے نا تو میں بڑی قیمت میں بکتا۔ توجہ کیجئے، اگر میرے باپ مجھے بیچتے نا تو میں بڑی قیمت میں بکتا اور مجھے بڑی قیمت ملتی۔ مشیت نے فیصلہ کر دیا یوسف اپنے حسن پہ اتنا ناز کہ اگر بکو گے تو بے شمار قیمت میں، آؤ تمہیں بیچیں گے ہم۔ کنویں سے نکلے، بھائیوں نے 18 درہم میں بیچ دیا کھوٹے سے۔ حضرت یوسف کے دل پہ خیال آیا کہ میری اتنی قیمت، مجھے تو بڑا ناز تھا اپنے حسن پہ، 18 درہموں میں بیچا گیا۔ غیب سے صدا آئی یوسف تو نے حسن پہ ناز کیا تھا، ہم نے تیرے حسن کی قیمت تجھے دکھائی۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت یوسف کو یہ لے کے چلے خریدنے والے، بھائیوں نے کہا اس کے پیر باندھ دے نا یہ بھگوڑا ہے کہیں بھاگ نہ جائے۔ جب آپ کے پیر باندھے گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بھی بندشیں لگا دی گئی۔ جب بندشیں لگائی گئی بھائی لے کے چلنے لگے نا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خریدار سے کہا تھا مہربانی کر مجھے ایک موقع اور دے دے۔ کہا کون سا موقع؟ کہ یہ جو جتنے ہیں مجھے ان سے ایک بار ملاقات کرنی ہے۔ او یار بھائیوں کی قدر کرو، حضرت یوسف سے پوچھو جن بھائیوں نے 18 سکوں میں بیچا تھا، 18 درہم میں بیچ دیا تھا کھوٹے سکوں میں، ان بھائیوں کے پاس حضرت یوسف آئے اور اپنے ہاتھ ہر بھائی کے گلے میں ڈالے اور ڈال کے گلے ملتے جاتے، روتے جاتے اور یہ کہتے جاتے بھائیوں جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میرے بنیامین کے ساتھ مت کر دینا۔
جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ مت کر دینا. اور کہتے جاتے جو تم نے کیا ہے میں بد دعا نہیں دیتا, میں تمہیں بد دعا نہیں دیتا. یہ کہہ کے ملتے جاتے روتے جاتے, ملتے جاتے روتے جاتے. آخر میں جب چلنے لگے پلٹ کے آخری بار بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بھائیو تم نے مجھے تماچے لگائے میں نے کچھ نہیں کہا, تم نے مجھے زمین پہ گھسیٹا میں نے کچھ نہیں کہا, تم نے مجھے لاتوں سے مارا میں نے کچھ نہیں کہا, لیکن آج جاتے جاتے کہہ رہا ہوں بھائی بتا دو میری خطا کیا ہے, میرا قصور کیا ہے جو مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو. اتنی بات حضرت یوسف نے کہی تو خریدار تو رونے لگے تھے, لیکن بھائیوں کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آیا. بھائی جب بیچ کے چلنے لگے ہیں, بھائی تو پلٹے اپنی منزل کی طرف اور حضرت یوسف چلے ہیں اپنے بازار کی طرف. جب چلنے لگے اتفاق دیکھیے کہ یہ قافلہ کنعان کے قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے. اسی کنعان کے قبرستان میں حضرت یوسف کی والدہ حضرت راحیل کی قبر انور موجود تھی. آپ اپنی سواری پر تھے, جیسے حضرت یوسف کو ماں کی قبر نظر آئی ہے اللہ اکبر اب سب نہ ہو سکا, سب کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں, برداشت کے پہرے چھوٹ جاتے ہیں. آپ نے ماں کی قبر کو دیکھا, جی چاہتا تھا آج ماں کی قبر پہ چلیں. عقل کہتی تھی یوسف آج آخری سفر ہے, خدا جانے زندگی میں اب ماں کی قبر پہ کبھی آنا نصیب ہو کہ نہ ہو. اور صاحب اگر ماں کا انتقال ہو چکا ہے زندگی ساتھ دے تو کبھی ماں کی قبر پہ چلے جایا کرو, قبر پہ چلے جایا کرو. یہ پیارا انتظار کیا کرتے ہیں. ادھر حضرت یوسف کو دیکھئے جب چلنے لگے ہیں ماں کی قبر نظر آئی ہے. آپ سواری پر تھے, پیر بھی بندے ہیں, ہاتھ بھی بندے ہیں, اتر نہیں سکتے تھے سواری سے, لیکن مجبوری کے عالم میں جب برداشت نہ ہو سکا آپ نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا ہے اور کونیوں کے بل چلتے ہوئے حضرت راحیل اپنی ماں کی قبر انور پہ گئے. اور جانے کے بعد حضرت یوسف نے یوں ماں کی قبر کی مٹی اٹھائی ہے اور اٹھانے کے بعد کہا تھا اے ماں پہلے تو مجھ پہ اے ماں تو اگر آج اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھتی تو تیرے کلیجہ پانی پانی ہو جاتا. اے ماں جس بیٹے کو تو چاند کہہ کے پکارا کرتی تھی آج اس بیٹے کے منہ پہ تماچے بھی لگائے گئے ہیں. اے ماں جس بیٹے کو جگر کے ٹھنڈا کہا کرتی تھی آج ان تیرے بھائیوں نے اس بیٹے کو 18 درہم میں بیچ دیا ہے. یہ کہہ کے ماں قبر سے لپٹ کے رو رہے ہیں, اپنے درد میں داستان سناتے جا رہے تھے, روتے جا رہے تھے. اتنے میں قافلے والوں نے دیکھا کہ یوسف نظر نہیں آ رہے ہیں. جیسے پلٹے ہیں پیچھے ایک آیا پہرے دار پیچھے آ کے حضرت یوسف کو تلاش کرتے کرتے آیا. آ کر کے دیکھا حضرت یوسف ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے تھے. چونکہ بھائیوں نے کہہ دیا تھا یہ بھگوڑا ہے اس کا خیال رکھنا, ان کے ذہن میں یہ بات آئی بھاگ کے جا رہا تھا. یہ سوچ کر کے وہ آئے اور آنے کے بعد ایک نے آگے بڑھ کے حضرت یوسف کو پکڑ کے کھڑا کیا. چھپ رہا تھا. حضرت یوسف نے کہا نہیں یہ میری ماں کی قبر ہے, آخری بار ماں سے مل رہا تھا. اللہ اکبر جیسے اتنی بات کہی ہے اس نے حضرت یوسف کے منہ پہ تماچا لگایا. جیسے تماچا لگایا ہے حضرت یوسف کی چیخ نکلی. ماں کی قبر انور کی طرف دیکھا اور رو کے کہا تھا ماں اب تک تو بھائیوں نے تماچے مارے ہیں, اب مصر والے تماچے مار رہے ہیں. کہنا تھا ماں کی قبر انور ہلنے لگ جاتی ہے. حضرت راحیل کی قبر سے صدا آئی ہے یا اللہ جس نے میرے بیٹے کے تماچے لگائے ہیں مالک تو اس کے ساتھ انصاف کر دے. اتنا کہنے کی دیر تھی کہ آندھی چلی ہے اور جس نے تماچا لگایا تھا اس کے ہاتھ پہ فالج ہو جاتا ہے, ہاتھ فوراً سوکھ جاتا ہے. اس کی چیخ نکلتی ہے کہتا ہے اے امیر قافلہ ذرا جلدی کر یوسف سے مل گیا ہے لیکن میرا ہاتھ سوکھ گیا ہے. وہ دوڑ کر کے آیا کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے اس بچے کے تماچے لگائے ہیں. ایک تماچا لگایا اس نے قبر کی طرف دیکھا اور نہ جانے قبر میں کس نے کیا کہا ہے. اس کے بعد اس کا عالم یہ ہے کہ میرا ہاتھ سوکھ گیا ہے. امیر قافلہ نے آ کے کہا تھا اے بیٹے بتا تو صحیح کیا تو نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ اتنا سننا تھا. حضرت یوسف کہتے ہیں ہم کبھی کسی کے لیے دعا نہیں کیا کرتے ہیں, ہم بد دعا نہیں کیا کرتے ہیں. کہا بتا تو صحیح پھر ہاتھ کیوں اس کا سوکھ گیا اور وہ کون ہے جس کی قبر کی طرف تو نے رک کر کے آواز دی ہے؟ حضرت یوسف نے کہا تھا یہ میری ماں کی قبر انور ہے. جب اس نے تماچا لگایا تو میری ماں نے دیکھ لیا تھا اور یہ میری دعا نہیں ہے بلکہ میری ماں کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. امیر قافلہ نے قدم پکڑے حضرت یوسف کے, کہنے لگا بیٹے جو خطا ہو گئی ہے اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں. اس کے بعد آپ نے کہا تھا اگر معافی مانگنی ہے تو میری ماں سے معافی مانگو جس کے سامنے مجھے تماچا لگایا گیا ہے. امیر
امیر قافلہ نے ماں کی قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اے اس نیک سیرت بچے کی ماں میں معافی چاہتا ہوں معاف کر دیجئے. اتنا جملہ کہا تھا قبر سے آواز آتی ہے یا اللہ میں نے بیٹے پہ ظلم کرنے والے کو تیری بیٹی کے لیے معاف کر دیا ہے تو بھی معاف فرما دے. اتنا کہنا تھا کہ آندھی بھی تھم جاتی ہے بازو بھی درست ہوتا. سبحان اللہ. حضرات یہ حضرت یوسف ہیں. اب جب یہاں سے گئے بازار میں بکنے کے لیے تو خیال حضرت یوسف کا یہ تھا میری تو قیمت 18 درہم میں مجھے کون خریدے گا. لیکن آج مشیت کہہ رہی تھی یوسف تو نے اس دن حسن پہ ناز کیا تھا, آج تیرا ناز ختم ہے, آج ہم تجھے دکھاتے ہیں تیرے حسن کی قیمت کیا ہے. اور خدا کی قسم جب حضرت یوسف کو بازار میں بیچا گیا نا تو بڑے بڑے امیر کھڑے تھے, دولتیں سونے چاندی ہیرے جواہرات ڈھیر لگے تھے. اور جس نے خریدا نا خدا کی قسم اتنی قیمت میں خریدا گیا کہ جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا. وقت بدلا, حضرت یوسف نے صبر کا دامن نہ چھوڑا. داستان بڑی لمبی ہے لیکن آخر میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں. ایک دن وہ آیا کہ حضرت یوسف نے 36 سال قید میں گزارے. کتنے؟ 36 سال. بیٹے کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. جب آپ قید سے باہر نکلے اللہ نے پھر حضرت یوسف کی شان زمانے پہ ظاہر فرمائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پھر جب تخت شاہی عطا ہوا آپ کے سر پہ جو تاج رکھا گیا, جس کرسی پہ آپ بیٹھے تھے نا وہ کرسی بھی سونے کی تھی, اس میں ہیرے جواہرات جڑے تھے اور سامنے 9000 سامنے وزیر بیٹھے ہوئے تھے. 9000 وزیر حضرت یوسف کے تھے. اندازہ لگائیے کتنی بڑی بادشاہت کی اللہ نے ذمہ داری حضرت یوسف کو سنبھالی, جس میں 9000 وزیر تھے. کرسی پہ بیٹھ کے رونے لگے. آواز قدرت آئی میرے یوسف آج کیوں رو رہا ہے, ہم نے تجھے سلطنت بھی دے دی. رو کے کہتے ہیں یا اللہ میرے بھائیوں کی یاد ستا رہی ہے. کن کی یاد آئی؟ جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا, جنہوں نے 18 سکوں میں بیچا تھا. کہتے ہیں یا اللہ یہ سلطنت ہے, 9000 وزیر ہیں, یہ کرسی ہے, بادشاہت ہے, سب ہے, بھائی نہیں ہے تو اچھا نہیں لگتا. آواز آتی ہے یوسف تیرے مانگنے میں دیر ہے, ہمارے دینے میں دیر ہے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ بھائیوں کا چہرہ دیکھنا چاہتا. 3 دن کے بعد اللہ نے بھائیوں کو مصر میں پہنچا دیا. اور پھر شاگرد بھائی جب سامنے تھے, داستان بہت لمبی ہے, بھائی جب سامنے تھے اور جب راز کھلا چہرے سے پردہ ہٹا بھائیوں نے پہچان لیا یہی یوسف ہے. گردن جھکائی, کہنے لگے گردن جھکانے کی ضرورت نہیں ہے, تم میرے بھائی لگتے ہو, میں نے تمہیں پہلے ہی دن اپنے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا. اور یار ہمارے بھائیوں نے تو اتنا ستم بھی ہم پہ نہ کیا جتنا حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا. مہربانی کرو, اگر بھائیوں سے خطا ہو جایا کرے وقتی طور پہ غصہ آتا ہے, بعد میں معاف کر دیا کرو. 3 دن سے زیادہ اپنے بھائیوں کے بغض دل میں نہ رکھا کرو. بس یہی آج کا سبق ہے. رشتوں کی قدر کرو, بھائیوں کی عزت کرو, بات بات ان سے ناراض ہو کے ان کے گلے نہ کاٹو, انہیں جیل اور کوٹ کچہری کے چکر نہ لگاؤ, 1 2 انچ کے پیچھے ان کے سر نہ پھوڑو. اپنے بھتیجوں کو جو اولاد کی طرح ہے انہیں یتیم و لاوارث نہ بناؤ. اللہ توفیق دے تمہیں, اللہ نے دولت دی ہے, اللہ نے تمہیں امیر بنایا ہے تو اکیلے کھانے میں مزہ نہیں آتا. تیرے گھر کے دسترخوان پہ اچھی نعمتیں سجی ہیں اور ایک بھائی تیرا ٹھیلا لگا کے مزدوری کر کے تھک کے آیا ہے, اس کے دسترخوان پہ چٹنی ہے, تو اگر تیرے دسترخوان پہ اچھا کھانا ہے پیالے اٹھا غریب بھائی کے دسترخوان پہ چلا جا اور اپنے سامنے اس کو بٹھا, پہلا لقمہ اپنے ہاتھ سے توڑ, غریب بھائی کے منہ میں پہلا لقمہ دے. اور خدا کی قسم اللہ تیری دولت سے راضی نہیں ہوتا جب تم لقمہ اپنا ہاتھ سے بنا کر کے غریب بھائی کے منہ میں دے گا. ادھر غریب بھائی مسکرائے گا, ادھر خدا کی رحمتیں مسکرانی شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ. ہاں ایسے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ توفیق دے, جب بھی کبھی کوئی خوشیاں ملا کریں مصطفیٰ کے ذکر کی محفلیں آباد کیا. ان محفلوں میں مولویوں سے کہا کرو کہ حضرت جی فضائل بہت سن لیے ہیں, کم سے کم کوئی ایسی بات بتا کے چلے جاؤ جس پہ ہم عمل کریں تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہو, ہماری موت بھی کامیاب ہو جائے. مہربانی کریں گے نا انشاءاللہ بھائیوں کی قدر. کتنے لوگ کریں گے ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ. ہاں جی میں وہ مذاق مجھے نہیں آتا. کتنے لوگ اتنا کہہ کے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں کہلوان کہتے نہیں,
پھر کہتے ہیں ذہنی ایکسیڈنٹ. یہ ذہنی نہیں بھائی، آپ کی زبان کا ایکسیڈنٹ ہے. یہ تو بڑے سادہ دل لوگ ہیں، یہ تو نبی کے عشق میں یہاں بیٹھے ہیں. ان کا دل بھی مدینے میں ہوتا ہے، دماغ بھی مدینے میں ہوتا ہے. پھر باتوں میں اگر ادھر ادھر بھول ہو جائے تو مذاق نہ کیا کرو. بس مہربانی کریں، بھائیوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ، رشتوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ، اپنوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ کی عزت کریں گے. بولو انشاءاللہ، زور سے بولو. چندہ لینے نہیں آئے ہم آپ سے، بس کچھ دینے آئے ہیں. بھائیوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ. بس اگر اللہ کوئی نعمت دے تو یہ نہیں لکھنا یہ میری ماں کی دعا ہے، ہمیشہ یہ لکھنا یہ میرے والدین کی دعا ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے. دو باتیں یاد رکھنی ہے، رشتوں کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے، ماں باپ کو روٹھنے نہیں دینا ہے. اگر یہ روٹھے تو رب روٹھ جائے گا، اگر یہ ناراض ہوئے رب ناراض ہو جائے گا، اگر یہ راضی ہے رب بھی راضی ہے. اور رشتوں کی قدر کرنا، جس دن رشتے چلے گئے کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ملے گا. اپنے ہی ہوتے ہیں جو سینوں سے لگایا کرتے ہیں. مولا کریم کی گفتگو پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اتنی دیر اللہ کے اچھے بندوں کا اور اس کے محبوب کا تذکرہ کیا. یا اللہ اس ذکر خیر کے صدقے میں ہم سب کے گھر بار میں، صاحب خانہ کے گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے. اور جس بچے کے عقیقے کے سلسلے میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے، مولا کریم اس بچے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما اور اس بچے کو سلام کی عطا فرما. مولا کریم اس بچے کو حضرت یوسف کے حسن اور صبر کا صدقہ عطا فرما، محبوب کے سچے عشق کی خیرات عطا فرما. اور مولا کریم ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرما. سارے لوگ ایمانداری کے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ